آمد مرحبا، منتار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راؤ اسلامک اسٹوڈیو کی طرف سے ایک بہت ہی پیاری نشریات، ماہ نور کی نور بھری نشریات اور رونق میلاد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان راؤ آصف الطاری قادری۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اپنے معزز علماء کرام اور جناب ہمارے مہمانان ذی وقار کی طرف ثناخوان مصطفیٰ جو تشریف لائے ان کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فاروق خان سعیدی، صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب اور خطیب مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ انوار العلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیر و عافیت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شکر ہے جی، اللہ کا احسان ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، جی اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے مہمان ذی وقار ثناخوان مصطفیٰ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، پاکستان کے نامور ثناخوان مصطفیٰ جناب راؤ وقاص رضا قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ٹرانسمیشن کا باقاعدہ سے آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، اور میرے امام فرماتے ہیں خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم اپنے مذہبی اسکالر کی طرف چلتے ہیں اور پہلا سوال ان سے کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے، اور یہ میری جو شخصیت ہے نا ہمارے سامنے بیٹھی ہیں، یہ میری پسندیدہ شخصیت ہے، یقین کریں ان کو دیکھنے کا، ان کو سننے کا دل ہی بڑا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آئیے ان سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ حضور یہ بتائیے گا، عالم اسلام کی جو سب سے بڑی عید ہے وہ عید کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ راؤ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے اس مذہبی، دینی اور روحانی چینل کا جو رونق میلاد کے نام سے موسوم ہے، کہ آپ نے ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف میں اس اہم اور مقدس اور مطہر اور نورانی، ایمانی، عرفانی اور وجدانی موضوع پر اظہار خیال کے لیے آپ نے مجھے حکم دیا۔ آپ کا سوال تھا کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ تو یہ بلا شبہ، بلا شک و ریب، حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جس دن اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جس روز اس عالم رنگ و بو میں اور جہان کاخ و کو میں اور دنیائے ہست و بود میں آپ نے قدم رکھا، وہ دن سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عید کیسے ہو گئی؟ دیکھیے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہمارے اس حوالے سے استاذ محترم حضرت پروفیسر آصف کرنالی علیہ الرحمہ، اردو فارسی کے استاذ، دانشور، شاعر، ادیب، بہت بڑے سخنور تھے۔ میں نے ان سے فارسی پڑھی اور کچھ تلفظ کی اصلاح بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کی۔ وہ فرماتے ہیں،
آپ کی بیست سے پہلے تھا، ہر منظر ہر نقش دو عالم اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم، یہ عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد اور آقا کی جلوہ گری کے درمیان 650 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں دنیا شرک میں مبتلا ہو گئی، کفر کے سمندر میں غرق ہو گئی، لوگ اپنے اللہ کو بھول گئے، چونکہ اس دور میں کوئی ہادی، کوئی مصلح، کوئی مرسل، کوئی نجات دہندہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کا گھر 360 بتوں سے پٹ چکا تھا، اور بت، ہر قبیلے کا بت جدا تھا، ہر خاندان کا بت علیحدہ تھا، اور اللہ کے گھر پر بتوں کا قبضہ تھا۔ 650 برس بیت اللہ پر بتوں کا تسلط رہا، اور توحید کے مرکز میں شرک ہوتا رہا، بت پرستی ہوتی رہی، میں خاری، شراب نوشی اور میں گساری، بادہ خاری، جوا بازی، یہ چیزیں اللہ کے گھر میں ہوتی رہیں۔ تو کعبۃ اللہ فریاد کرتا تھا، الہا اپنے اس محبوب کو بھیج جو مجھے پاک کر دے، جو مجھے بتوں سے پاک کرے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ آقا تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، کعبہ بتوں سے پاک ہوا، لوگوں نے اللہ کی توحید کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، بتوں کی پرستش ختم ہو گئی، خدائے احد صمد لم یلد ولم یولد کی توحید کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ تو سب سے بڑی عید اس طرح ہے کہ لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا، توحید کی پہچان پیدا ہوئی، اور بتوں کے آگے جھکنے والے رب کے آگے جھک گئے۔ تو یہ آقا کی ولادت باسعادت کا دن 12 ربیع الاول شریف بروز پیر، یہ دن عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، سب سے پہلی عید ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یہ پہلی اور بڑی عید کیوں کر ہے؟ مزید کچھ عرض کر چکا۔ مزید یہ دیکھیں، اگر آقا تشریف نہ لاتے کچھ نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا حبیب میں آسمان پیدا نہ کرتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، لولاک لما خلقت الدنیا، پیارے تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا پیدا نہ کرتا۔ تو سرکار کی ولادت باسعادت سے لوگوں کو رب کی پہچان ہوئی، اللہ کا عرفان ہوا، کائنات معرض وجود میں آئی۔ تو آقا نہ ہوتے، نہ عیدیں ہوتی، نہ شبرات ہوتی، نہ کسی شے کا وجود ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی۔ کیا بات ہے۔ اور میرے امام بھی تو وہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حاجی کرام، دیکھا آپ نے ہمارے مذہبی اسکالر بڑے ہی سادہ الفاظ میں، بڑے خوبصورت انداز میں عالم اسلام کی جو سب سے بڑی عید ہے وضاحت فرمائی کہ کون سی عید ہے، کیونکہ آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حاجی کرام، دیکھا ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں بڑے ہی پیارے پیارے انداز میں ہماری جو الجھنیں ہیں وہ دور کر رہے ہیں۔ حضور یہ بتائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن عید کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ ہاں، میں یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ عید کے ایک تو معنی ہے نا، بار بار آنے والا دن، بار بار لوٹنے والا دن۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ ایمان والوں کو کوئی نعمت دے تو وہ نزول نعمت کا دن ان کے لیے عید کا ہوتا ہے جن پر وہ نعمت اترتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت آقا کی ذات ہے۔ بے شک، یہ دیکھیں نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری بات، اللہ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو انکار سے بدلا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَأَرْضَاهُ عَنَّا کہ نعمت اللہ سے مراد آقا کی ذات ہے،
اور انکار کرنے والے کافر ہیں۔ آقا سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے مخاطب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، وہ ہے یاد کرنا، ایک ہے تحدیث نعمت، چرچا کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، اظہار کرنا۔ اب اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی آقا ہے، سب سے بڑی رحمت بھی آقا کی ذات ہے۔ تو جس دن وہ نعمت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ دیکھیں طاری صاحب، یہ آپ بھی توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتار، دسترخوان، پکا پکایا کھانا ہو۔ جس دن وہ ہم پہ اترے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہو جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ تو ہم چشم تصور سے دیکھ کر اور عالم تخیل میں یہ سوال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے آپ کو تو مائدہ ملے، آپ کو تو کھانا ملے، آپ کو تو پکا پکایا کھانا ملے، تو نعمت کیسے، عید کا دن کیسے ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ بھلے لوگوں، جب اللہ ایمان والوں کو کوئی نعمت دیتا ہے نا، تو وہ نزول نعمت کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا ہوتا ہے۔ تو جس دن خوان نعمت اترے، یہ دسترخوان کا مخفف ہے، خوان نعمت اترے وہ تو عید کا دن ہو، اور جب جانے نعمت تشریف لائے کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ، تو وہ کیوں نہ سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ تو اہل ایمان کے لیے میلاد النبی کا دن ہی عید ہے کہ جس کے صدقے میں ساری عیدیں ملی۔ حضرت حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ استاد زمن، آپ شاگرد نواب داغ دہلوی کے اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اس بھائی پر بڑا ناز تھا، فرماتے ہیں کہ میں مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی شہید علیہ رحمت کا کلام پسند کرتا ہوں یا حسن میاں کا، اور حسن میاں خود فرماتے ہیں بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ وہ فرماتی ہیں ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول۔ سبحان سبحان۔ ناظرین، آپ نے دیکھا بڑے ہی سادہ الفاظ میں، بڑے پیارے الفاظ میں ہمارے مذہبی اسکالر جو ہماری الجھنیں ہیں وہ دور کر رہے تھے۔ آئیے نعت رسول مقبول کے لیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارے مہمان ثنا خان بڑے ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور پاکستان کے نام پر ثنا خان ہے، جو مختلف ممالک میں بھی الحمدللہ جا چکے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، یہ میرے استاد مبارک بھی ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، راؤ وقاص رضا قادری صاحب سے، اور آمد کے حوالے سے کلام سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ جی وقاص بھائی۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں،
رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔ جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں۔ کریم ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، کریم ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا۔